آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ خبروں کی شروعات سے قبل آیت کلام پاک اور حدیث شریف۔ آیت شریف: تو اس روز ہونے والی چیز ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ پڑے گا، تو وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سورہ الحاقہ آیت 15-17۔ حدیث شریف: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں انسان کو وہ نعمتیں ملے گی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا، یعنی ان نعمتوں کی خوبی کا تصور تک محال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، مسلم شریف۔ آئیے سب سے پہلے پیش ہے اہم سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ بنگلہ دیش میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے بعد مندروں پر حملے، فرقہ وارانہ تشدد میں 4 ہلاک۔ بنگلہ دیشی عہدیداروں کے ساتھ ربط میں ہے وزارت خارجہ۔ لبنان کے بیروت میں حزب اللہ احتجاجیوں پر فائرنگ، 6 ہلاک، عمارتوں سے نشانہ بنایا گیا۔ آرین خان 20 اکتوبر تک جیل میں رہیں گے، درخواست ضمانت پر فیصلہ آئندہ سماعت تک محفوظ۔ افغانستان پر آئندہ ہفتے روس میں کانفرنس، ہندوستان شرکت کرے گا۔ دہلی فسادات، 9 ملزمین کے خلاف الزامات وضع۔ منموہن سنگھ کی حالت مستحکم۔ حیدرآباد میں اتوار کو ایک شام چار مینار کے نام تفریحی پروگرام۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی نے مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ مرکز نے تلنگانہ کی کئی اسکیمات اور پروگراموں کی تخلیق کی۔ ہائی ٹیکس میں ٹی آر ایس پلینری کے انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد تارک راما راؤ کا بیان۔ امیر پیٹ میں 50 بستروں والے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کی سہولت، مرکزی وزیر کشن ریڈی نے افتتاح کیا۔ وزیر سرینواس یادو نے بتایا، عنقریب ڈائلسس کا آغاز۔ حسین ساگر جھیل میں آلودگی میں اضافہ نہیں، گنیش مورتیوں کے وسرجن کے بعد اسٹیٹ پولیوشن کنٹرول بورڈ کا دعویٰ۔ ضلع رنگا ریڈی میں خاتون کا اغوا اور عصمت ریزی۔ آئیے سنتے ہیں خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز، کم قیمت پر معیاری علاج کی سہولت۔ بنگلہ دیش میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کے بعد نامعلوم افراد نے کئی مندروں میں توڑ پھوڑ کی اور تشدد کے واقعات میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یہ کشیدگی ایک ایسے وقت پیدا ہوئی جب درگا پوجا کا جشن منایا جا رہا تھا۔ میڈیا کے اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ 22 اضلاع میں نیم فوجی دستوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا کہ 22 اضلاع میں تشدد کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بارڈر گارڈز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ ریپڈ ایکشن بٹالین اور مسلح افواج کو بھی چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ عہدیداروں نے حاجی گنج علاقے میں ریلیوں میں پابندی لگا دی گئی ہے، جہاں گولی لگنے سے 4 افراد کی ہلاکت کی توثیق کی گئی ہے۔ اسی دوران بھارتی وزارت خارجہ کے عہدیداروں نے بتایا کہ وہ بنگلہ دیشی عہدیداروں کے ساتھ ربط میں ہیں اور بنگلہ دیش کی حکومت نے اس واقعے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ لبنان کے وزیر داخلہ نے بتایا ہے کہ بیروت بندرگاہ میں گزشتہ سال کے دھماکوں کے تحقیقاتی عہدیدار کے خلاف احتجاج کے دوران مسلح جھڑپوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ کئی زخمیوں کو عمارتوں سے ماہر نشانہ بازوں نے ہدف بنایا۔ ان واقعات کو انتہائی خطرناک علامت قرار دیا گیا ہے۔ حزب اللہ تنظیم اور اس کے اتحادی کمال تحریک نے یہ احتجاج منظم کیا تھا۔ ان دونوں جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ تحقیقات کی قیادت کرنے والے جج بختیار کو بندرگاہ دھماکے کی تحقیقات سے ہٹایا جائے۔ بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان کو خصوصی عدالت سے کوئی راحت نہیں ملی اور ان کی درخواست ضمانت پر حکم 22 اکتوبر تک محفوظ کر دیا گیا ہے۔ آرین خان مزید 6 دن ممبئی کی آتھر روڈ جیل میں گزاریں گے، جنہیں این سی بی نے گزشتہ ہفتے ایک کروز شپ پارٹی میں ڈرگز پارٹی کے دوران دھاوا کرتے ہوئے گرفتار کر لیا تھا۔ نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے خصوصی عدالت میں آرین خان کی درخواست ضمانت کی مخالفت کی۔ بیورو کا کہنا تھا کہ اس کے پاس اس بات کے ثابت کرنے کے شواہد موجود ہیں کہ بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان کے بیٹے 3 سال سے منشیات کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہندوستان آئندہ ہفتے روس کی جانب سے طلب کی گئی ایک میٹنگ میں شرکت کرے گا، جس میں طالبان بھی شامل ہوں گے۔ وزارت خارجہ نے یہ بات بتائی۔
طالبان کے وفد نے توثیق کی ہے کہ وہ ماسکو میں 20 اکتوبر کی میٹنگ میں حصہ لے گا۔ اس میٹنگ میں چین، پاکستان اور ایران بھی شرکت کریں گے۔ افغانستان میں طالبان برسر اقتدار آنے کے بعد یہ ماسکو فارمیٹ کی پہلی میٹنگ ہوگی۔ دہلی کی عدالت نے فروری 2020 کے فسادات کے کیس کے 9 ملزمین کے خلاف فساد اور آگزنی کے الزامات وضع کرتے ہوئے کہا کہ محض اس وجہ سے کہ تاخیر سے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، استغاثہ کے کیس کو مسترد کرنا انصاف کا قتل ہوگا۔ ایڈیشنل سیشن جج وریندر بھٹ نے کہا ہے کہ پولیس کی جانب سے گواہوں کے بیانات کی قلم بندی میں تاخیر دانستہ نہیں ہے۔ ان 9 ملزمین پر الزام ہے کہ وہ اس غیر قانونی اجتماع میں شامل تھے جس نے کروڑوں روپے کے جائیدادوں کو لوٹا اور نقصان پہنچایا اور کئی بسوں، دکانات اور اسکولوں اور گاڑیوں کو نظر آتش کیا۔ یہ واقعہ 25 فروری 2020 کو پیش آیا تھا۔ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں شریک سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی صحت مستحکم ہے۔ بخار، سانس لینے میں دشواری اور سینے میں تکلیف کی شکایت کی وجہ سے انہیں دواخانے میں شریک کیا گیا تھا۔ ایمس کے ذرائع نے بتایا کہ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی مسلسل جانچ کر رہی ہے، ان کی صحت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ان کی صحت مستحکم بتائی گئی ہے۔ حیدرآباد کے حسین ساگر پر ہر اتوار کو شہریوں کے لیے جو تفریحی پروگرامز فراہم کیے جا رہے ہیں، اس کی کامیابی پر تاریخی چار مینار کے دامن میں بھی پرانے شہر کے عوام کے لیے سیاحوں کی دلچسپی کا سامان فراہم کرنے بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی نمائندگی پر اتوار 17 اکتوبر کو شام 4 تا 10 بجے شب پروگرامز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ کے ہمراہ حسین ساگر کے سنڈے فنڈے پروگرام کی کامیابی پر پرنسپل سیکرٹری بلدی نظم و نسق اروند کمار کو مشورہ دیا تھا کہ وہ عوام کے لیے چار مینار کے دامن میں اسی طرح کے تفریحی پروگراموں کے انعقاد کے لیے تجاویز طلب کریں۔ اس سلسلے میں صدر مجلس نے آج مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ہمراہ چار مینار اور اس کے اطراف کے علاقوں کا دورہ کیا۔ بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ چار مینار کے روبرو چار کمان کی جانب اسٹیج لگایا جا رہا ہے جہاں پر مزاحیہ مشاعرے ہوں گے، صوفی موسیقی ہوگی اور چار مینار کو خصوصی لائٹنگ سے سجایا جا رہا ہے۔ ایک لیزر شو کا بھی اہتمام ہوگا جو آس پاس ہی نہیں دور سے بھی بہترین نظر آئے گا۔ یہاں آنے والوں کے لیے خصوصی ووڈ سٹالز لگائے جائیں گے تاکہ حیدرآبادی ذائقے دار ڈشز کے علاوہ چٹپٹے کھانے کی اشیاء بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ خواتین اور بچوں کی تفریح کا سامان بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ بچوں کے لیے پینٹنگ مقابلے، فیس پینٹنگ، پاٹ پینٹنگ، میوزک شوز اور دیگر پروگرامز کیے جا رہے ہیں۔ چار مینار پر اتوار کو ایک شام چار مینار کے نام پروگرام میں نہ صرف حیدرآباد کی تاریخ سے واقف کروایا جائے گا بلکہ اس طرح کے تفریحی پروگراموں کے ذریعے شہر میں ہندو مسلم اتحاد کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ اس پروگرام میں آنے والوں کے لیے خصوصی پارکنگ کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ شالی بنڈا سڑک پر قدیم بس سٹینڈ، کوٹلا علیجہ سڑک پر سردار محل، خلوت گراؤنڈ اور سابقہ پنشن آفس کے علاوہ قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں بھی پارکنگ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کے کارگزار صدر اور وزیر انڈسٹریز کے ٹی راما راؤ نے دعویٰ کیا ہے کہ مرکز نے تلنگانہ کی ریتو بندھو اسکیم سے متاثر ہو کر پی ایم کسان کا آغاز کیا ہے، جبکہ مشن بھاگیرتا سے متاثر ہو کر جل جیون مشن کا آغاز کیا ہے۔ اب وہ ٹی ایس آئی پاس سے متاثر ہو کر صنعتوں کی منظوری کے نئے سسٹم کا آغاز کرنے والے ہیں۔ کے ٹی آر نے آج ہائی ٹیکس کنونشن میں 25 اکتوبر کو منعقد شدنی ٹی آر ایس کے پلینری انتظامات کا جائزہ لیا اور کہا کہ حکومت تلنگانہ نہ صرف دوسری ریاستوں حتیٰ کہ مرکزی حکومت کے لیے بھی آئیڈیل بن گئی ہے۔ امیر پیٹ میں 50 بستروں والے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کا افتتاح مرکزی مملکتی وزیر ثقافت جی کشن ریڈی نے وزیر افزائش مویشیاں ٹی سرینواس یادو کے ہمراہ انجام دیا۔ تلنگانہ ویدیہ ودھانا پریشد کی جانب سے تعمیر کیا گیا ہے یہ دواخانہ۔ کشن ریڈی نے اس موقع پر اس سینٹر کے احاطے میں مجسمہ گاندھی کی نقاب کشائی بھی انجام دی۔ قبل ازیں امیر پیٹ کا ایک کمیونٹی ہیلتھ سینٹر 6 بستروں پر مشتمل تھا، تاہم اسے اب اپگریڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد اطراف و اکناف کے علاقوں بشمول امیر پیٹ، صنعت نگر، بنجارہ ہلز، پنجا گٹا، سری نگر کالونی اور دیگر رہائشی علاقوں کے عوام استفادہ کر سکیں گے۔ اس میں 50 بستروں والے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کی مکمل سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ امیر پیٹ کا یہ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر 2 فلورز پر مشتمل ہے، جہاں ڈاکٹروں سے مفت مشاورت کے بعد
دوسری سہولتیں بھی مفت دستیاب رہیں گی، جن میں ECG، ایکس رے وغیرہ شامل ہیں۔ تقریباً 50 لاکھ روپے کی لاگت سے مشینیں خریدی گئی ہیں۔ ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے بتایا کہ اس مقام پر بہت جلد ڈائلسس کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ تلنگانہ اسٹیٹ پولیوشن کنٹرول بورڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال گنیش مورتیوں کے وسرجن کے بعد حسین ساگر جھیل میں آلودگی کی سطح میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ وسرجن کے بعد حیدرآباد میں موسلادھار بارش کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ہر سال بورڈ کی جانب سے گنیش فیسٹیول کے دوران حسین ساگر جھیل میں پانی کے معیار پر نگرانی رکھی جاتی ہے۔ سینٹرل پولیوشن کنٹرول بورڈ کے مورتیوں کے وسرجن کے لیے رہنمایانہ ہدایات پر نظر ثانی کی گئی ہے، جس کے مطابق اس سال بھی پانی کے معیار پر نگرانی رکھی گئی ہے۔ ضلع رنگا ریڈی میں خاتون کا اغوا اور اجتماعی عصمت ریزی کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے بتایا یہ خاتون پولیس اکیڈمی کے قریب ٹھہری ہوئی تھی کہ 3 نامعلوم افراد اس خاتون کو آٹو کے ذریعے سنسان مقام پر لے گئے اور اس کی عصمت ریزی کی۔ بعد ازاں انہوں نے خاتون کے گلے سے طلائی زیور، نقد رقم چھین لی اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تھیں اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن دبانے کے علاوہ اسے شیئر کریں۔